اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم جب ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ کہہ دو کہ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے۔ بے شک اللہ نے تم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب اللہ اور رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یہ لوگ تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان سے درگزر کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ میں اس کے جو وہ کرتے رہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں۔ دیہات والے کفر نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور وہ اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے وہ اس کے حدود سے بے خبر ہیں۔ دیہات والے کفر نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور وہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کی حدود سے بے خبر رہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش خود انہی پر ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اس کو اللہ کے یہاں قرب کا اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور مہاجرین و انصار میں جو لوگ سابق اور مقدم ہیں اور جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہو، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور تمہارے گردوپیش جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں اور مدینہ والوں میں بھی منافق ہیں، وہ نفاق پر جم گئے ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ ایک عذاب بے عظیم کی طرف بھیجے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ کر لے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس سے تم ان کو پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور تم ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کہو کہ عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور تم جلد اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو تمام کھلے اور چھپے کو جانتا ہے۔ وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کا حکم آنے تک ٹھہرا ہوا ہے، یا وہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس لیے تاکہ کمین گاہ فراہم کریں اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا ہے۔ اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تم اس عمارت میں کبھی مت کھڑے ہونا، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر پڑی ہے وہ اس لائق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنے عمارت کی بنیاد خدا سے ڈر پر
اور خدا کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے کو ہے، پھر وہ عمارت اس کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بنی رہی، بجز اس کے کہ اس کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، بے شک مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد پورا کرنے والا کون ہے؟ پس تم خوشیاں کرو اس معاملے پر جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں پھرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور مومنین کو خوشخبری دے دو۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں روا نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی ہوں، جب ان پر کھل چکا کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا صرف اس وعدہ کے سبب سے تھا جو اس سے کر لیا تھا، پھر اس پر کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کو صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہ جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، بے شک اللہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ والوں اور اطراف کے بدیوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہے ہیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ جو پیاس اور تھکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور جو قدم بھی وہ منکروں کو رنج پہنچانے والا اٹھاتے ہیں، اور جو چیز بھی وہ دشمن سے چھپاتے ہیں، دشمن سے چھینتے ہیں، ان کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو چھوٹا یا بڑا خرچ انہوں نے کیا اور جو میدان انہوں نے طے کیے، وہ سب ان کے لیے لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور یہ ممکن نہ تھا کہ اہل ایمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل آتا تاکہ وہ دین میں گہری سمجھ پیدا کرتا اور واپس جا کر اپنے قوم سے لوگوں کو آگاہ کرتا تاکہ وہ بھی پرہیزگار بننے والے بنتے۔ اے ایمان والو، ان منکروں سے جنگ لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورہ اترتی ہے تو وہ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کر دیا، بس جو ایمان والے ہیں ان کا اس نے ایمان زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس نے بڑھا دی ان کی گندگی پر گندگی، اور وہ مرنے تک منکر ہی رہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک بار یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ سبق حاصل کرتے ہیں؟
اور جب کوئی سورہ اتاری جاتی ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ یہ سمجھ سے کام لینے والے لوگ نہ ہیں۔ تمہارے پاس ایک رسول آیا جو خود تم میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ سورہ یونس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را۔ یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس پر حیرت ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور جو ایمان لائیں ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ منکروں نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں ادوار میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، وہی معاملات کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، کیا تم سوچتے نہیں؟ اس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک وہ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے انکار کے بدلے میں ان سے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب دے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے عذاب اس طرح جلد پہنچا دے جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے، اور ان کی مدت ختم کر دی گئی ہوتی، لیکن ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انسانوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی اپنی کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس لیے اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ وہ نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں، اور جو ہماری نشانیوں پر بے پرواہ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ ان کے ایمان کی بدولت ان کو پہنچا دے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغ۔ اس میں ان کا قول ہوگا کہ اے اللہ پاک تو پاک ہے، اور ملاقات ان کے سلام ہوگی، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب اس طرح جلد پہنچا دے جس طرح وہ ان کے لیے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت ختم کر دی گئی ہوتی، لیکن ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حدیں پار کر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔
پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور جب ان کو ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہو میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں اپنے جی سے اس کو بدل دوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہو اللہ اگر چاہتا تو وہ اس کو تمہیں نہ سناتا اور نہ اللہ اس سے تمہیں باخبر کرتا۔ میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً مجرموں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع پہنچا سکیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارشی ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اس کو آسمان اور زمین میں معلوم نہیں؟ وہ پاک اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں۔ اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو وہ ان کے درمیان اس امر کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ غیب کی خبر تو اللہ ہی کو ہے، تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب کوئی تکلیف پڑنے کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری نشانیوں کے معاملہ میں ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ کہو کہ خدا اپنے ہیلوں میں ان سے بھی زیادہ تیز ہے، اور یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ہیلہ بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ اور اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یکایک تند ہوا آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں، اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم گھر گئے، اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں۔ اور اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار بندے بنیں۔ پھر جب ان کو نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتائیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کی، ہم نے اس کو آسمان سے برسایا تو زمین کا سبزہ خوب نکلا، جس کو آدمی کھاتے ہیں اور جس کو جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین پوری رونق پر آ گئی اور سنور اٹھی اور زمین والوں نے گمان کر لیا کہ اب یہ ہمارے قابو میں ہے، تو اچانک اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا، پھر ہم نے اس کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کو ٹکڑوں سے ڈھانک دیے جائیں گے۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ ٹھہرو، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اللہ ہمارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس طرح ہر شخص اس اعمال سے دوچار ہوگا جو اس نے کیا تھا،
اور اللہ نے اپنے مالک اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو جھوٹ انہوں نے گھڑے تھے وہ سب ان سے جاتے رہیں گے۔ کہو کہ کون ہے تم کو آسمان اور زمین میں روزی دیتا ہے، یا کون ہے جو کان پر اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے، اور کون ہے بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون معاملات کا انتظام کر رہا ہے۔ اور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ بس وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، توفیق کے بعد بھٹکنے کے سوا اور کیا ہے، تم کدھر پھرے جاتے ہو۔ اس طرح تیرے باپ بھی سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی اس طرح تیرے رب کی بات سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے، اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔ کہو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ کہو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم یہاں بھٹکتے جاتے ہو۔ کہو کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کیے جانے کا مستحق ہے، یا وہ جس کو خود ہی راستہ نہ ملتا ہو بلکہ اسے راستہ بتایا جائے۔ تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق بات میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کے سوا کوئی اس کو بنا لے، بلکہ یہ تصدیق ہے ان پیشگوئیوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور کتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو گھڑ لیا؟ کہو کہ تم اس کی مانند کوئی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے سوا تم جن کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آئی، اور جس کی حقیقت ابھی ان پر نہیں کھلی۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، پس دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئیں، اور وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ تیرا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے جب کہ وہ سمجھ سے کام نہ لے رہے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں؟ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، گویا وہ بس دن کی ایک گھڑی دنیا میں تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا اور وہ راہ راست پر نہ آئے۔ ہم تم کو اس کا کوئی حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا تمہیں وفات دے دیں، بہرحال ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو میں اپنے واسطے بھی برے اور بھلے کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے۔ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کو آ پڑے یا دن کو آ جائے تو مجرم لوگ اس سے پہلے کیا کر لیں گے؟ پھر کیا جب عذاب واقع ہو چکا گا تب اس پر یقین کرو گے؟ اب قائل ہوئے اور تم اس کا تقاضا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کا عذاب چکھو، اور اس کا بدلہ مل رہا ہے جو تم کماتے تھے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہو ہاں، میرے رب کی قسم یہ سچ ہے۔
اور تم اس کو ٹھکانا سکو گے، اس کو تھکا نہ سکو گے۔ اور اگر ہر ظلم کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اگر ہر ظالم کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، تو وہ اس کا فدیہ میں دے دینا چاہے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے دل میں پچھتائیں گے، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی، اور اس کے لیے شفا جو سینوں میں ہوتی ہے، اور اہل کتاب کے لیے ہدایت اور رحمت۔ کہو یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اب چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ کہو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا، پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال۔ کہو کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا، یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ اور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں ہو اور قرآن میں سے جو حصہ بھی سنا رہے ہو، اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو، ہم تمہارے اوپر گواہ رہتے ہیں۔ جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور تیرے رب سے ذرا برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب ہے۔ سن لو، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تم کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے، زور سب اللہ کے لیے ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سنو، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ محض اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اور تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، بے نیاز ہے، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر ایسی بات گھڑتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کہو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھا لینا ہے، بس وہ ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ان کو ہم اس انکار کے بدلے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ان کو نوح کا حال سناؤ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں کو نصیحت کرانا تم پر گراں ہو گیا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تم اپنا متفقہ فیصلہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ لے لو، تم کو اپنے فیصلہ میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، پھر تم لوگ میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر گزارو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی ہے، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے نوح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور ان کو جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ دیکھو کیا انجام ہوا ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد کتنے رسول بھیجے، ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، مگر وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح ہم حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے سچی بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کو جادو کہتے ہو؟
جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس راستے سے پھیر دو جس پر ہمارے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس ملک میں تم لوگوں کی بڑائی قائم ہو جائے، اور ہم کبھی تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ تمام جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈالو۔ پھر جب جادوگروں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ اللہ یقیناً مفسدوں کے کام کو سدھر نہیں دیتا، اور اللہ اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوان کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے، خود اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈر سے کہ کہیں ان کو اس فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ بے شک فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جاتے تھے۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، اگر تم واقعی فرما بردار ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو منکر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لو، اور اپنے ان گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو، اور اے اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں رونق اور مال دیا ہے، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ فرمایا تم لوگوں کی دعا قبول ہو گئی، اب تم دونوں جمع رہو اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور زیادتی کے غرض سے، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اس کے فرما برداروں میں ہوں۔ کیا اب اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، بس آج تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، ان کو ستھری چیزیں کھانے کے لیے دیں، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت تک کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ بس اگر تم کو اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، بے شک یہ تم پر حق آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس تم شک کرنے والوں میں نہ بنو، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، جب تک وہ دردناک عذاب کو سامنے آتا نہ دیکھ لیں، بس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، یونس کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا، اور وہ ان کو ایک مدت تک بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لا سکے، اور اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے دیکھو، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے لیے فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایمان نہیں لاتے، وہ تو بس اس طرح کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان کے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے۔ کہو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے
اس طرح ہمارا ذمہ کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ یہ کہو اے لوگو، اگر تم میرے دین کے متعلق شک ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ کہو لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، اور مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے بنوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف کروں اور مشرکوں میں سے نہ بنوں، اور اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ پھر اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ تم کو کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہو اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے لیے قبول کر لے گا، اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں، اور تم اس کی پیروی کرو جو تم پر وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر ایک دانا اور خبیر ہستی کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، میں تم کو اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم کو ایک مدت تک برتاوے گا اچھا برتاونا، اور ہر زیادہ کے مستحق کو اپنی طرف سے زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم پھر جاؤ تو وہ تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔